میں اپنے حصے کا آئی ایم ایف کا قرضہ چکانا چاہتا ہوں۔ سینئر پرسن ہے آئی ایم ایف کا، اور وہ بڑے دھڑلے سے وہ خاتون بات کر رہی تھی کہ پاکستان 100 ارب سے زیادہ مقروض ہے۔ تو میرے لیے ایک دھچکا تھا۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب بڑے دکھی تھے، انتہا کے دکھی تھے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میرا دل میری جان، پاکستان پاکستان پاکستان۔ میں نے گزارش اس خط میں صرف یہی کی ہے، پرائم منسٹر صاحب آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں اپنے حصے کا آئی ایم ایف کا قرض کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ پلیز اس کو نا پرائم منسٹر تک پہنچا دیں، مجھے طریقہ بتا دیں کہ میں کیسے ادا کروں، کس کو میں نے ادا کرنا ہے۔ میں اپنے بچوں کا بھی دوں گا، اپنا بھی دوں۔ ہمیشہ میری جو محبت ہے، خلوص ہے، جو پیار ہے اس ملک کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر محترم، یہ خط میں نے وزیر اعظم صاحب کو لکھا ہے، یہ کھلا خط ہے۔ یہ میں نے ان کو لکھا تھا لیکن اب مجھے جواب نہیں آیا، ریمائنڈر بھی بھیجا پھر بھی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ خط جو ہے نا، اب اس کو کھلا خط میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ خط لکھنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ خط ایکچولی اس موضوع پر ہے کہ میں اپنے حصے کا آئی ایم ایف کا قرضہ چکانا چاہتا ہوں۔ سر میں اپنے حصے کا تو دے سکتا ہوں نا، میں اپنے حصے کا تو دے سکتا ہوں، اس میں تو کوئی نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی دو ہی رائے نہیں۔ اگر میرے پاس اتنے پیسے تو یقیناً ہوں گے کہ میں جو ہے نا اپنا قرضہ دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نہ میں نے آج تک قرض لیا ہے، نہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے۔ میں نے 18 گھنٹے کام کیا ہے، 90% معذور ہونے کے باوجود میں نے 18 گھنٹے کام کیا۔ میں نے 42 ایئر سعودی عربیہ میں گزارے ہیں۔ اس خط لکھنے کی نوبت صرف اس لیے آئی ہے، اس لیے آئی کہ ایک دن میں نیوز سن رہا تھا تو اس میں ایک سینئر پرسن ہے آئی ایم ایف کا، اور وہ بڑے دھڑلے سے وہ خاتون بات کر رہی تھی کہ پاکستان 100 ارب سے زیادہ مقروض ہے۔ تو میرے لیے ایک دھچکا تھا۔ دھچکا یہ تھا کہ اس کا بولنے کا جو سٹائل تھا، جو جس لہجے میں وہ بات کر رہے تھے، تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی اور میں وہ پوری رات سو نہیں سکا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں جو ہے نا ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں نے جو ہے نا میڈیا پہ، ٹی وی پہ دیکھا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب بڑے دکھی تھے، انتہا کے دکھی تھے۔ یقین کریں کہ آنسو نہیں نکلے، لیکن بڑا قریب تھا کہ ان کے آنسو بھی نکل جاتے۔ جو کچھ درد میں نے ان کے اندر دیکھا ہے، جو کچھ میں نے ان کو بجس بسی کی حالت میں دیکھا ہے، اور انہی دنوں میں جو ہے نا ان کی میٹنگز چل رہی تھی فرانس کے اندر، اور جیسے وہ بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کے لوگوں سے، سینئر سے، ان کے سربراہان سے، تو ایسا لگتا تھا کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو میرے لیے ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے، میں غیرت مند انسان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ یہاں ہر روز یہی بات ہوتی ہے کہ بجی قرضہ 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 قرضہ، ہر کوئی دھمکیاں لگاتا ہے، ہر کوئی ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے۔ میرا دل میری جان، پاکستان پاکستان پاکستان۔ میں 42 سال سعودی عرب میں رہ کے آیا ہوں۔ مجھے الحمدللہ کئی ملکوں نے پیشکش کی ہے، کئی ملکوں نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے ملک میں آ جائیں، اور میں وہاں بھی جا سکتا تھا، لیکن جو میرے اندر ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ یہ تھا کہ مجھے اپنے کا جو اب میری زندگی باقی رہے گی وہ ساری پاکستان میں ہی گزارنی، ایک جذبہ تھا۔ میں بچوں سمیت آ گیا ہوں واپس، بچوں کو بھی لے کر آیا ہوں، اور بچے اب مجھے سوال کرتے ہیں ڈیڈی آپ تو بڑی پاکستان کی تعریفیں کرتے تھے، اور مجھے چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں ڈیڈی دل دل جان جان پاکستان پاکستان، ہر بندہ بے ایمان۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ یقین کریں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں جب بے بس دیکھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو، اتنا بے بس دیکھتا ہوں، وہ ہر بات جو ہے نا بات کرتے ہیں ہم کشکول توڑنا چاہتے ہیں، تو کشکول کیسے ٹوٹے گا جب تک کہ ہم سب مل کر جو ہے نا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے گزارش اس خط میں صرف یہی کی ہے، پرائم منسٹر صاحب آپ مجھے گائیڈ کریں
کہ میں اپنے حصے کا IMF کا قرض کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے صرف ان سے اور کچھ نہیں مانگا، اپنا دل کا حال دل بیان کیا اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے حصے کا قرض جو ہے نا وہ کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کو زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں تقریباً جو ہے نا 43 ایئرس سے اس معذوری کے ساتھ، شدید معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں ڈونیٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ریسرچ کرنا چاہے، کوئی بھی علاج دریافت کرنا چاہے اس بیماری کا، پیراپلیجک اور کوارٹرپلیجک کا، تو مجھ پہ تجربہ کر سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے، میں زندگی موت کو بڑا قریب سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو جب میں زندگی اور موت کے بڑا قریب گیا ہوں تو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یا زندگی اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور میں یہ میرا مقصد ہے کہ میرے ذمہ جو قرض ہے، کیونکہ ایک دن انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ اس ملک کا جو عوام ہے وہ قرض دار ہیں، لاکھوں کے قرض دار ہیں۔ دیکھیں، میں بھی تو عوام ہوں نا، میں بھی اس ملک کا باشندہ ہوں، یہ میرا ملک ہے، میں پیدا یہاں پہ ہوا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس کی خاطر ہر طرح سے جان دینے کے لیے، جان مال جو بھی میں کر سکتا ہوں وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ مجھے محبت ہے اس ملک کی فوج سے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہم تو آرام کی نیند سوتے ہیں لیکن وہ راتوں کو جاگتے ہیں، ہمارے فوجی جوان راتوں کو جو ہے نا وہ سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا، مجبور ہو کر اس لیے میں اس خط کو اب وزیر اعظم کے نام کھلا خط اخباروں میں بھی چھپوا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کی بھی مدد لے رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے وہ اس خط کو جو ہے نا پرائم منسٹر جناب محترم شہباز شریف تک پہنچائیں۔ مجھے طریقہ بتا دیں کہ میں کیسے ادا کروں، کس کو میں نے ادا کرنا ہے۔ میں اپنے بچوں کا بھی دوں گا، اپنا بھی دوں گا۔ ہاں جی، میں اپنی فیملی جو ہے میں ان کا الحمدللہ دوں گا۔ ہمیشہ میری جو محبت ہے، خلوص ہے، جو پیار ہے اس ملک کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میری جو ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے 2 دفعہ۔ جو میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے، انہوں نے مجھے کھانے پہ انوائٹ کیا، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ ان کی فیملی کے لوگ تھے اور میں تھا، اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ انہوں نے مجھے بالکل اپنے ساتھ، میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، اور ساتھ بٹھاتے ہوئے انہوں نے خود بوٹیاں توڑ کر، جو اچھی بوٹی ہوتی ہے اس کو توڑ کر میرے منہ میں جو ہے نا ڈالی ہیں، پریکٹیکلی طور پہ ڈالی ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان کر رہا ہوں، یہ بالکل صحیح ہے۔ مجھے شرم آتی تھی، میں نے کہا سر پلیز، کہتے ہیں نہیں یار، مجھ سے بندہ خوش قسمت کون ہوگا جس کو یہ موقع ملا ہے، سمجھ آئی؟ تو مجھے بڑا لگ رہا تھا۔ ایون فروٹ بھی چھیل کے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے چھیلا، چھیلنے کے بعد اس کے بیج نکالے اور جو ہے نا وہ میرے منہ تک لے کے آئے، میں نے ان سے پکڑ لی۔ یہ ایک نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال ہے، تو انسانیت کی یہ بہت بڑی مثال ہے۔ میں آپ کو صاحب بتاؤں، اسپیشل پرسن ہے جو میری طرح معذور آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے 52 ملک کا سفر کیا ہے، دنیا میں مجھے پہچانا، لیکن اس کے باوجود انسانیت، میں دیکھتا ہوں لوگ یقین کریں کنی کترا کر نکل جاتے ہیں، بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور الحمدللہ آپ درد کا سفر کی بات کر رہے تھے، اللہ کا شکر ہے، شرح افاق کتاب ہے، پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے یہ کتاب۔ اور الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں ہی جو ہے نا مجھے انڈیا کے ایک بہت بڑے بالی ووڈ کے بہت بڑے پروڈیوسر ہیں، انہوں نے فلم ساز ہیں، انہوں نے مجھے آفر کی کہ ہم آپ کی کتاب پہ آپ کی کتاب کی کہانی پہ فلم بننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو باقاعدہ معاوضہ بھی دیں گے۔ لیکن میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے لیے سب سے اہم میرا ملک ہے۔ میں وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو میرے ملک کے لیے درست نہ ہو، یا میرے ملک پہ جو ہے نا کوئی نیگیٹو اثرات جو ہے نا وہ چھوڑے۔ میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ حکومت مجھے اجازت دے گی، میں سمجھوں گا خود بھی کہ یہ میرے ملک کے مفاد میں ہے، تو اس کے بعد میں نا اس پہ کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ پلیز اس کو نا پرائم منسٹر تک پہنچا دے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہمارے ملک کی ایک سسٹم آتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی خواہش کیا ہے،
حالانکہ اس سے پہلے آج سے میری نواز شریف صاحب سے بھی خط و کتابت، ان کے خط اب بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اور اچھا اس کا جواب باقاعدہ ملتا تھا، لیکن آج کل کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ مجھے گورنمنٹ نے ستارہ پاکستان نہیں دیا، مجھے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے سندھ کی، صوبہ سندھ کی، انہوں نے مجھے ستارہ پاکستان کی دیا ہے۔ دنیا سے تو مجھے سینکڑوں ایوارڈ ملے ہیں، سینکڑوں ایوارڈ ملے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے اگر پاکستان نے مجھے ایوارڈ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ڈسیبل ہوتے ہیں یا اسپیشل پرسن ہوتے ہیں ان کو ایوارڈ وغیرہ جو ہے، اس لیے کہ وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا تو ان کو کوئی سول ایوارڈ نہیں دیا جاتا، تو کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی تو کسی کو خیال آئے گا کہ یار اس کا حق بنتا ہے۔ دنیا بھر سے مجھے ایوارڈ ملے ہیں، سعودی عرب سے ملے ہیں، امریکہ نے مجھے 1 in millions کا ایوارڈ دیا ہے، سعودی عرب نے پائنیئر اینڈ ٹیلنٹڈ کا ایوارڈ دیا، سعودی عرب نے آج سے تقریباً جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 سال پہلے، تقریباً 40 سال پہلے ہیرو کا ایوارڈ دیا۔ میں بینک میں کام کرتا تھا، مجھے 3000 میں بیسٹ امپلائی کا ایوارڈ دیا۔ تو میری گزارش ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پلیز آپ مجھے صرف راستہ بتا دیں کہ کیسے میں اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سرخرو ہو سکوں۔ یہ نہ ہو کہ امجد صدیقی جو ہے نا قرضہ لے کر جو ہے نا مرا ہے۔